مجھے یہ کوئی بتائے کہ کچے کا ڈاکو پھر تربیت یافتہ نہیں ہے؟ 60 ارب لوٹنے والا ٹرینڈ تربیت یافتہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ایک آرگنائز تحریک، ایک ملٹری فورس تیار کرتا ہے۔ لوگوں کی تصویریں جو آج لگی ہیں، یہ تصویریں لگنا اچھا قدم ہے، مگر اس حکم دینے والوں کی تصویریں لگانا ضروری ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اور یہ میں یقین سے انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تخریب کاری 2 دنوں میں ہوئی وہ پیڈ لوگ تھے، ٹرینڈ تربیت یافتہ لوگ تھے، سیاسی ورکر نہیں تھے۔ اس میں چند ایک سیاسی ورکر اگر شامل تھے تو 99% پیڈ لوگ تھے جنہیں 1 سال تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی۔ اس وقت انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر 60 ارب لوٹنے والے ڈاکو کو میرے محترم چیف جسٹس صاحب خوشی سے کہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، تو کیا کچے کا ڈاکو پھر چھوٹا چور ہے؟ اس کو دیکھ کے کوئی جج یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ کچے کا ڈاکو پھر تربیت یافتہ نہیں ہے؟ 60 ارب لوٹنے والا ٹرینڈ تربیت یافتہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ایک آرگنائز تحریک، ایک ملٹری فورس تیار کرتا ہے۔ اور یہ جو 2 دن میں 9-10 تاریخ میں احتجاج ہوا، آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اور جس شہر میں ہوا ہے سارے وہ بھی لوگ جانتے ہیں، کسی جگہ 50، کسی جگہ 100 اور کسی جگہ 200 لوگ تھے۔ 500 سے اوپر فگر نہیں گئی، مگر چولیں پاکستان کی ہل گئی، اس لیے کہ تخریب کاری ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی ریاست کے خلاف، احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ 70 سالوں میں پاکستان کے اندر کسی نے یہ احتجاج نہیں دیکھا، مگر 70 سالوں میں اگر کوئی گملہ ٹوٹتا تھا، اگر کوئی لائٹ ٹوٹتی تھی تو اس کو بھی دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ اور آج اگر دہشت گرد نہیں کہا جا رہا، اس کا پرتپاک استقبال چند 100 لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان فتح کر کے آیا ہے؟ کیا اس لیے اس کو مرسڈیز اور اس طرح کی ججز گیٹ سے نکالا جاتا ہے کہ کیا اس نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو راستہ اس نے دکھایا ہے تخریب کاری کا 2 دنوں میں، پھر کچے کا ڈاکوؤں کا سردار وہ بھی یہ سوچے گا کہ پورے پاکستان سے جرائم پیشہ لوگوں کو 100 200 تو ہر ضلع میں اس کو مل جائیں گے، تخریب کار، ان کو ملا کے اپنی باتیں، اپنے کام ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے منوا لیا کرے گا، جو آج اس نے کر کے دکھایا۔ میں یہ بڑے ادب سے، بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں آئین سے، آئین کی رسی سے، ہماری زبان پہ تالا ہے۔ ریاستوں کو، ریاست کے اداروں کو لوگوں کی نفرت سے بچانے کے لیے لوگ جانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا کیا رول ادا کیا، اور یہ شخص بھی ان چیزوں کو سامنے دکھا کے بلیک میل کر کے اداروں سے وہ کام لے رہا ہے جس سے قوم کے سر شرم سے جھک رہے ہیں۔ میں پھر سے یہ کہوں گا
کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی جمہوریت سے محبت کرتا ہے، اس ریاست کا محافظ ہے، تو پھر ان کو جو پچھلے چند سالوں سے بیٹھ کے ریاست کے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہماری دشمنی میں اس کو پالا گیا ہے، اور جس نے وہ رول ادا کیا ہے، ان کی تصویریں بھی لگائی جائیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے، تاکہ بچوں کو جو اس کو پسندیدہ بندہ سمجھ رہے ہیں، جو محرومیوں کا ازالہ اس کی شکل میں سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے سسیلین مافیا، ڈاکو کے القاب سے نوازا، بچوں کو پتہ چلے کہ ہم سسیلین مافیا نہیں تھے، ہم ڈاکو نہیں تھے۔ یہ ایک کیس آیا ہے 60 ارب کا، ایک کیس، کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہمت نہیں کر رہا، کسی وزارت کا یہ انکشاف نہیں، ثبوت ہونے کے باوجود ثبوت نہیں دے رہا کہ جو آگے جا کے انصاف ہونا ہے اس سے بہتر ہے خاموش رہیں۔ اگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں بیٹھے چند لوگ اگر اس طرح کا جسٹس کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ آج اگر مہنگائی ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو نہیں رہا، پاکستان کی تباہی و بربادی ہو گئی، کوئی ذکر ہے؟ ایک ہی فکر ہے کہ جناب وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کو یہ گاڑی دی جائے، اس کی یہ خواہش پوری کی جائے، ورنہ جناب پاکستان میں بھونچال آ جائے گا۔ اور لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ تو اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں شام کا کھانا چاہیے۔ کوئی ادارہ اس بات پہ، اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، فکر مند ہے؟ حکومت کو 1 سال سے اس پہ کام کرنے کی بجائے اس چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ آج وہاں جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، آج وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، آج وہاں 2 دنوں میں ہر شہر میں، ہر ضلع میں اتنی فائرنگ ہوئی، اور کتنے لوگوں نے کی؟ 50 سے 100 لوگوں نے ہر ضلع کو یرغمال بنایا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں، کیا مجھے دشمن کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اور کیا آج بھی اگر کسی مسلط کے تحت ہم خاموش رہیں گے؟ تو میں تو قربانی دے رہا تھا، گردن پیش کر رہا تھا، گردن کٹوا رہا تھا ریاست کے لیے، اور مجھے آئین کیوں جان سے عزیز ہے؟ میری ریاست کا آئین ہے۔ میری زبان پہ تالا کیوں ہے؟ کہ ریاستی ادارے ریاست کی پہچان ہے۔ میرے سینے میں راز جو دفن ہیں، کس لیے دفن ہیں؟ کہ میرے ان رازوں کو اگلنے سے ریاست کو نقصان نہ پہنچ جائے۔